अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। उनको पहुंचाते हैं, लिहाजा इसाले सवाब करना चाहिए। लॉकडाउन जब से हुआ लोगों ने भी बिल्कुल सिलसिला ख़त्म कर दिया। मैंने अगली मजलिस में भी यहाँ कहा था, किसी एक नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए भले 4 कुल ही पढ़कर मजलिस रखा करो, वरना आने वाली नस्ल अपने मरहूमीन से बिल्कुल बेताल्लुक़ हो जाएगी। हरगिज़ ऐसे ऐलान कब्रिस्तान पर मत किया करो, कोई मजलिस नहीं रखी गई है, जिसको पढ़ना वो अपने एतबार से पढ़ ले। तो तुम्हें ये कहने की भी क्या ज़रूरत है, पढ़ लेंगे जिसको पढ़ना होगा। जब ऐसा ऐलान होता है तो दिल पर बहुत ठेस पहुंचती है। मरने वाले से इतनी बेताल्लुकी। पहले जानवर मर जाता था तो बैठने के लिए जाते थे, और इंसान मर जाता है ना ऐलान होता है, जिन्हें पढ़ुआ ही नहीं रीते पटी दे दो। वारे वाह, ये कोई तरीका है भाई? ऐलान ही क्यों करते हो फिर? चलो ना रखो। लेकिन ऐसा ऐलान, इतनी बेताल्लुकी तो न बरतो, इतनी बेवफाई का ऐलान तो मत करो। इंसान मरा है, कोई मामूली चीज़ थोड़ी। इसलिए ख्याल रखो, बहुत सी चीज़ें चलती हैं तो चलज पड़ती है। जैसे डिस्टेंस चला तो मस्जिदों में भी चला। अल्लाह के सामने खड़े हैं, खुदा के मुंह के सामने मुंह लगा रहा है, यहाँ भी बीमारी होगी तो कहाँ सलामत रहेगा? अल्लाह के घर में भी डिस्टेंस। बहुत अजीब बातें उम्मत में हो रही है। कुछ नहीं है, ढोंग है, अजीब किस्म के सारे गेम खेली जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। कुछ भी नहीं है हकीकत उसकी। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बीमारी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत होती है, मांगनी नहीं चाहिए। आ जाए, सब्र कर ले। मरने वाले का कुछ हक होता है, वो ज़रूर अदा करना चाहिए। देखो, अगर नई नस्ल की इस्लाह नहीं की गई तो हम तो कब्रों में चले जाएंगे, लेकिन याद रखा जाएगा हमारी ये बोली। इंसान इतना बेताल्लुक़ हो जाएगा। हमने दूसरे मुल्कों में देखा है कि बस एम्बुलेंस में 4 आदमी जाकर जनाजा छोड़ आते हैं, दफन हो गया, फिर तू कौन न मैं कौन, कोई लेना देना नहीं। और यूँ कहते हैं कोई मिलने आता है ताज़ियत के लिए कि ये क्यों आए हैं, और ये मस्जिद में नहीं हो सकता है, घर पर क्यों आए हैं? इस्लाम में 3 दिन ताज़ियत है। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यहिद्द अला मय्यतिन फौक़ थलासिन। मरने वाले पर 3 दिन ताज़ियत करनी चाहिए। 3 दिन तक जाने का हुक्म है। अलबत्ता 3 दिन के बाद जाना मकरूह तहरीमी है। हम अगर उसके लिए जो न गया हो, इसे 3 दिन ताज़ियत। ये नहीं कि महीना दिन तक ताज़ियत होती रहे, 3 दिन तक ताज़ियत। इसलिए कुछ चीज़ें पैदा हो, हमीयत इस्लाम की पैदा करो, मरने वाले से ताल्लुक़ रखा करो। 3 दिन तो बैठना ही चाहिए। किसी मौत पर 3 दिन बैठक रखनी चाहिए। कई रिवाज होता है मस्जिद के पास बैठक का, तो मस्जिद के पास मौका महल देखा जाएगा, हालत देखे जाएंगे। लेकिन 5 नमाज में से किसी एक नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए तो जमा हो जाए, जिसमें मस्जिद का इमाम हो, महल्ले के बाअसर लोग हों और मरने वाले की ताज़ियत हो जाए। इसलिए इसका ख्याल रखा करो। किसी न किसी नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए, चलो यासीन शरीफ का भी मौका ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 4 कुल पढ़ कर के तो बख्श सकते हैं कि नहीं? न मालूम किसका अल्लाह के यहाँ दर्जाए कबूल हासिल हो। और मरने वाले की खैरखाही, अपने मरने वाले के साथ खैरखाही का बर्ताव रखा करो, और किसी न किसी दर्जे में इसाले सवाब किया करो। ये मरहुमा के शौहर आज याद करने पड़ते हैं। हमारे मोहल्ले में से और मुस्लिम सोसाइटी में से अगर सिनेमा घर को ख़त्म किया, अपनी जान दे दी, लेकिन सोना टॉकीज सिनेमा हॉल शुरू नहीं होने दिया मरहूम गफूर भाई ने।
ایک زبردست قربانی ہے اور اس سماج پر ان کا ایک بڑا احسان ہے، لیکن کون یاد کرتا ہے؟ یوں مر گئے نہیں، یوں 3 دن کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ ہم تو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے ایک زبردست قربانی دی، جان کی بازی لگا دی، مر گیا وہ آدمی ہماری نظروں کے سامنے، اپنی موت قبول کر لی، لیکن ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، مسلم لطے میں تھیٹر شروع نہیں ہونے دیے۔ اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یہ نسلوں پر احسان کر کے مر گیا، کوئی معمولی قربانی نہیں، نسلوں پر احسان کیا۔ خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ اگر یہ سونا تھیٹر شروع ہو جاتا تو کتنی بربادی پھیلتی، اپنی جان کی بازی لگا دی، حالات آئے، خود کے جسم پر بھی بھاری بھاری سنگین حالات آئے، لیکن اس آدمی نے موت قبول کر لی، لیکن ایک برائی معاشرے میں شروع نہیں ہونے دی۔ ان کا احسان ہے پورے سماج پر، پوری قوم پر، اسلام پر۔ ان کی مرحومہ جوار رحمت میں چلی گئی۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جیسے ایصال ثواب ہو، 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر تمام مرحومین مسلمین کے ایصال ثواب کر کے بخشو۔ آپ کا وظیفہ پورا ہوتے ہی سب کی قبر میں ایک ایک قرآن پہنچ جائے گا وظیفہ پڑھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم لک الحمد ملء السماوات ولک الحمد ملء الارض ولک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد، یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا غفار یا ستار، یا وهاب یا عزیز یا اللہ، اللہم انت الہی و الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا، إذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے عبادت فرما، آپ کے معرفت کا نور عطا فرما، آپ کے ذات عالی سے تعلق عطا فرما۔ اے اللہ انٹرنیشنل لیول پر عالمی سطح سے جو ظلم ہو رہا ہے، ارحم الراحمین پوری کائنات ظلم کی چکی میں پیسی جا رہی ہے، اے اللہ مظلومین کی آہیں بہت ہو چکی ہے، رب العالمین تیرے کرم کے ہم محتاج ہیں، اور اکرم الاکرمین اللہ، اور ارحم الراحمین اللہ، اور ذوالجلال والاکرام اللہ، اور ذوالقوۃ المتین اللہ۔ تیری کبریائی بہت بڑی ہے، تیری طاقت بہت بڑی ہے، عالمی سطح سے ظالموں نے اجتماعی شکل میں جو ظلم بھرا ہے، مخلوق ظلم کی چکی بھی پیسی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے تیرے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں رہی، ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہی، ہماری جانیں سلامت نہیں رہی۔ اے اللہ یہ کیا قہر برس چکا کہ سگی ماں کو نہلانے کے لیے بیٹیاں تیار نہیں، یہ کیا قہر برس چکا سگے باپ کو نہلانے کے لیے بیٹا تیار نہیں۔ اے اللہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جو لگ جاتی ہے؟ سائنس نے کیا کیا ڈرا دیا، میڈیکل نے کیا کیا خوف پیدا کر دیا، تیرا خوف تو سیرے سے رہا ہی نہیں۔ اے اللہ دور جانے کی ضرورت نہیں، کل رات 1:45 بجے
گھر کے افراد کہہ رہے ہیں کہ گھر میں سے بھی کوئی عورت کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں. تیرا خوف تو ہمارے دلوں میں ایک رتی کا بھی نہیں. کیا بیماری ہو, کیا مر جائیں گے, اور ایسے بھی مرنا تو ہے. ایک دن اللہ قبر اندر لینے ہی والی ہے میرا رب. تیری دھرتی پر امر پاک لے کر کے ہم آئی ہی نہیں, مرنے ہی مرنا ہے مولا. کیا خوف دشمنوں نے دل میں پیدا کر دیا کہ سگی ماں سے اولاد میں تعلق ہو گئی, ماں باپ سے اولاد میں تعلق ہو گئی. بازاروں میں ہم ملے جھولے بیٹھتے ہیں, 4 انگل کی بھی جگہ باقی نہیں رکھتے, اور مسجد میں 3-3 فٹ دور رہتے ہیں. تیرے رکھے انور کے سامنے ہم دوری برتتے ہیں. ہائے ہائے زندگی, ہائے زندگی پر سو ماتم, اس زندگی پر رب العالمین تیری دھرتی پر یہ دن دیکھنے سے پہلے تیرے اندر لے لیتا میرا رب. یہ عزت کی زندگی ہوتی میرا پروردگار. اللہ کھلاڑی کی چکی بھی پیچھے جا رہی ہے, اور اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ. ہماری بولیاں بدل گئی, ہمارے عقائد بدل گئے, ہمارا ایمان بدل گیا. بہت ایمان والا میرا رب, لیکن ایمان والے کا حال یہ ہو چکا. اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. تو رب ذو الجلال والاکرام ہے, تو مالک الملک ہے, تو حی قیوم ہے, تو بھی رحمان الرحیم ہے. ہماری غلطی کو معاف فرما, ہماری توبہ قبول فرما. اللہ یہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے مرحوم شوہر کے لیے, جن کا ایک زبردست احسان اسلام پر ہے, سماج پر ہے, معاشرے پر ہے, اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرما. اللہ ظلمن بہت مار دیے گئے, ظلمن بہت مار دیے گئے, جنازے بھی نصیب نہیں ہوئے, غسل بھی نصیب نہیں ہوئے. رب العالمین یہ وبا ہے, رب العالمین اگر حقیقت میں یہ وبا ہے تو اے اللہ وبا ایسی نہیں ہوتی ہے, اس میں انسان کے ہاتھ کنٹرول نہیں ہوتا ہے, وہ کنٹرول تو تیرا ہوتا ہے مولا. یہ کیا انسانوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہو گیا ہے, ان ظالموں کے ہاتھ میں کنٹرول ہو گیا ہے. رب العالمین وبا ہے تو تو ہی بہتر جانتا ہے, اس سے ہمیں نجات عطا فرما. نہیں تو ظالموں کے ظالمانہ چکر سے نجات عطا فرما, مظلوموں کی فریاد رسی فرما, مرحومین کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما, قبروں کا نور سے بھر دے, روحوں کو لیکن میں داخل فرما دے, جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے. اللہ گھروں میں جو علاج لے رہے ہیں, اللہ جو ہاسپٹلوں میں علاج لے رہے ہیں, سب کو صحت عافیت تندرستی سلامتی نصیب فرما, ہنستے منہ جلد گھر پہنچا دے. اے اللہ ارحم الراحمین ظالموں کی چنگلوں سے چھڑا لے, اور اے اللہ جلد ہنستے منہ گھر پر پہنچا دیجیے. اے اللہ ارحم الراحمین جب تک جلائیں عزت عافیت نصیب فرما, جب موت مقدر ہو ایمان اور حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. پوری اچانک کی حادثات کی غفلت کی جہالت کی موت سے بچا لے. جن کے لیے جو زمینیں مقدر ہو چکی اللہ وہاں تو نے ان کو لے لیا, ہر ایک کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما, ہر ایک کا ایمان پر ہم میں سے ہر ایک کا حسن خاتمہ نصیب فرما. اللہ سارے حاضرین کی جائیں حاجتیں مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک.